اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات، آج 6-7 ویڈیوز جو ہیں وہ پہلے آ چکی ہیں، دیکھتے بہت زیادہ ہیں، نہ کوئی لائک کرتا ہے، نہ کوئی شیئر کرتا ہے، نہ کوئی کمنٹ کرتا ہے۔ تو مہربانی ہے، میری یہ ایک آپ بیتی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو باہر سے ہو۔ تو آج جو ویڈیو ہے یہ شیطانی مداخلت، یہ حقیقت ہے کہ یہ ایک شیطانی مداخلت پر ہے جو ہو رہی ہے۔ ابھی تک میں اس طرف گیا نہیں کہ یہ کیسے ہو رہی ہے، کیوں کر رہے ہیں، یہ بتانا تو یہی مقصود تھا۔ تو آج میں اس طرف جا رہا ہوں لے کے آپ کو کہ ایک میرا استاد تھا جس نے مجھ سے میری حاضری کھولنے کے لیے کہا تھا، مجھ سے کچھ پیسوں کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ تو وہ تقریباً 1 سال تک لگا رہا، نہ کھلنے پائی۔ یہ میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن جو اس نے مجھے راستہ بتایا تھا میں نے اسی کا انتخاب کرتے ہوئے میں ایک دن یہاں بیٹھا ہوا تھا، اور مجھے یہ خوف بھی تھا کہ کہیں یہ شیطانی مداخلت ہے جو ہے یہ بچوں کی طرف نہ لوٹ جائے۔ تو میں نے کیا میرا دماغ کی جو تھی نا حاضری، اس کو میں نے استعمال کیا، اور باطنی نظام کو، یعنی باطنی آنکھ کو استعمال کرتے ہوئے بچے کے اوپر، جس کی عمر 10 سال تھی، میں نے پردہ غیب ڈالا، اور ڈال کر میں سیدھا حضرت ڈاکٹر محمد علامہ اقبال صاحب کے مزار پر پہنچا۔ وہاں پر میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سکارے بچے کا دماغ چلا دو، اینو روشنی دے دو، انہوں لائٹ دے دو۔ میرے سامنے ہوتا رہا، میں یہاں بیٹھا دیکھتا رہا کہ میرے دیکھتے دیکھتے دماغ میں کافی روشنی آ چکی تھی۔ تو میں اس بچے کو واپس لے آیا، اور دوسرے دن میرے دل میں یہ خوف تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان بچوں کی مداخلت شروع ہو جائے، کیونکہ ان کی تو اپنی ذاتی پڑھائی ہے نہیں۔ ایسے دن گزرتے گئے تو 15 دن گزر گئے۔ 15 دنوں کے بعد میں نے دیکھا کہ آ کے میں اوپر مکان کی چھت پہ چارپائی ڈال کے سویا ہوا تھا۔ صبح فجر کا وقت تھا، اذانوں کا، تو میں نماز کے لیے اٹھنے لگا تو دیکھا تو بچہ جو تھا نا وہ نیچے سویا تھا، نیچے سے جا کر اوپر میری پوانتوں کی طرف نا ایک بنیرے کے اوپر بیٹھا ہوا۔ میں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگا ابو ایک بندہ آیا، وہ جب یہ دھواں باہر نکل گیا مجھے ڈونڈ دیا۔ میں کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے شبہ گزرا کہ اس کی تو حاضری کھل گئی۔ میں نے کہا اچھا، میں ایک آدمی کو بلاتا ہوں، ان کا میرے ساتھ کنٹیکٹ تھا، وہ میرے پاس آتے تھے، کنٹیکٹ سے مراد کہ ان کا کنیکشن تھا میرے ساتھ۔ تو میں نے ان کو آواز دی، وہ آئے۔ میں نے پوچھا دیکھو وہ آیا؟ کہنے لگا ہاں آیا۔ میں کون ہے؟ کہتا پتہ نہیں۔ میں کہا اچھا نشانی کیا ہے؟ کہنا غور نہ دیکھ کے میں نے کہا وہ تو پر بھی ہے، یہ پر پوری دنیا میں کہ روحانی طور پہ صرف ایک ہی بندے کے ساتھ ہوتے ہیں، باقی کسی کے ساتھ نہیں ہوتے۔ اس بندے کا نام ہے حضرت شہباز قلندر عثمان مرودی صاحب۔ تو میں نے انہیں کہا جی، انہوں نے کہا بچے کی حاضری کھول دی، اس کی آنکھیں کھولے۔ پہلے آنکھیں کھولی انہوں نے 100% تک۔ میں کہا جی کام میں 150% کر دیں، تو انہوں نے اس کو 150% کیا۔ پھر میں نے کہا جی کان کھول دے، تو کان بھی انہوں نے اسی وقت کھول دیے، کو بچے کو سننا بھی شروع ہو گیا، اور ان کی حاضری جو تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی، دیکھنے سننے لگی، یعنی سامعات بھی کھل گئی اور بصر بھی کھل گئی۔ تو یہ بچہ تھا جس کی حاضری کھل گئی صرف 15 دنوں کے اندر۔ یہ بچہ ابھی اسکول جاتا تھا، تو جو شیطانی طاقتیں تھیں ان کو اس چیز کا علم ہو گیا کہ اس کی تو حاضری کھل چکی ہے۔ تو دوسرے دن میں نے بچے سے پوچھا کہ بیٹا میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی؟ کہنے کا وہ اچھل کے کود پڑا، ابو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ میں ہاں۔ کہنے کا چلو، میں نے اس کی حاضری کرائی۔ میں نے کہا میرا باطن کا نظام ساتھ لے لو اور میری باطنی آنکھ بھی لے لو، اور کوئی بندے بھی تیار کر لیے ساتھ جانے کے لیے۔ حاضری لی، اور حاضری لیتے لیتے ہم سب سے پہلے حضرت پیران پیر غوث پاک دستگیر کے مزار پر پہنچے۔ دعا سلام کے بعد ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ جی بچہ اس کو راہداری دے دے، کیونکہ کسی بھی بڑی شخصیت کے پاس جانے کے لیے پہلے راہداری ہوتی ہے کہ وہاں کی اجازت ہو۔ تو اجازت کے لیے وہ کچھ دستاویز وغیرہ بھی روحانی طور پہ ہوتی ہیں، وہ ایک مہر لگاتے ہیں، اور جب مہر ہوتی ہے تو پھر ایک راستہ بن جاتا ہے جانے کا، جب چاہے وہاں جا سکتا ہے۔ تو ایسے ہی ہم وہاں سے یہ سارا کو کلیئر کیا تو پھر ریکویسٹ کی سرکار ہوں اسی وڈے گھر جانا تو سارے نال چلو، سانوں اتوں بھی رستہ لے کے دو۔ اتوں بھی گئے، اسی کوئی راہداری جب ملی، کوئی جڑا کوئی سسٹم سیا، کوئی مہر بھی لگی کہ جدوں کو آوے جاوے پھر وہ واسطے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اتوں چلے اسی حضرت امام حسن علیہ السلام دے، یعنی امام حسین علیہ السلام تو امام حسن علیہ السلام تک پہنچے، اتوں بھی رستہ لے کر پھر حضرت مولا علی مشکل کشا کے پہنچے۔ وہاں سے بھی ہمیں راستہ ملا، اور راہداری ملی اور مہر بھی لگائی گئی۔ پھر اب ہم پہنچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے بچے سے سوال کیا، میں دیکھو کتنے لوگ، بہت سارے ہیں، میں وہ کون ہے پتہ نہیں۔ میں نے کہا اچھا دیکھو یہ جو نیچے بیٹھے ہوئے یا ادھر ادھر کھڑے ہیں ان کا سایہ ہے؟ وہ اس نے دیکھا کیا ہے، میں وہ جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے لگا ان کا تو نہیں دیکھا بڑے غور سے، کہنے نہیں۔ میں نے کہا کیسے ہیں؟ بہت خوبصورت ہے۔ میں یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں سلام دعا کی، درود پڑھا، سلام پڑھا، اور سلام پڑھنے کے بعد ان سے ریکویسٹ کی کہ سرکار جانتے تھے مجھے پہلے، تو انہوں نے اس بچے کو روحانی طاقت بھی دی، روحانی فیض بھی دیا۔ دینے کے بعد ہم ان کو، میں نے کلام بھی ان سے لے کے دیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ نوری کی استادی، یعنی یہ جو نیک روحانیت کی استادی ہے، یہ ابھی تک چلی نہیں، کیونکہ نیک روحانیت پیدا ہی نہیں باہر ہوئی، اس کا کوئی کلام نہیں بنا، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوا، تو وہ کہاں سے چلے گی؟ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استادی لے کر دی، تاکہ ان کی استادی سے یہ نیک روحانیت جو ہے یہ کھڑی ہو سکے۔ تو انہوں نے دے دی، کلام دے دیا۔ پھر ہم پہنچے وہاں سے کہ خانہ کعبہ کی طرف۔ جب خانہ کعبہ کے قریب پہنچے تو دیکھ رہے تھے کہ قریب پہنچے ہیں، تو یہ بچہ مجھے کہہ رہا ہے ابو اتنے بندے گھومن کیوں ڈے رہے؟ میں نے اسے بتایا بیٹا یہ طواف کر رہے ہیں۔ تو وہاں ہم نے نفل ادا کیے، تو موریں لگی ہوئی تھی، اس لیے ہم نے چاہا کہ ہم خانہ کعبہ کے اندر اس کی زیارت کریں اور وہاں بھی 2 نفل ادا کریں۔ جب وہ ایک روحانی طور پہ دروگا کھڑا ہوا تھا، جب اس نے ہمیں دیکھا تو اس نے دروازہ کھول دیا، ہم اندر داخل ہو گئے۔ اب ہمارے پاس سپلائی کا راستہ تھا، یعنی جانے کا راستہ ہمیں مل چکا تھا کہ ہم جا سکتے ہیں۔ وہاں ہم نے نفل ادا کیے۔ نفل ادا کرنے کے بعد دیکھ رہے ہیں تو مجھے تھوڑا سا شبہ گزرا، یار یا تو کعبہ گھوم رہا ہے یا ہم گھوم رہے ہیں۔ جب میں نے اس بچے کو پوچھا دیکھو بیٹا گھوم رہے ہیں؟ کہنا ہاں گھوم رہے ہیں۔ تو جب سوال کیا گیا، پوچھا گیا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ کعبہ نہیں گھومتا، نہ آپ گھومتے، یہ سمتیں طواف کر رہی ہیں، اور سمتوں کے طواف کرنے کی وجہ سے یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے گھوم رہے ہو۔ وہاں سے ہم نکلے اور واپس آ گئے۔ اگلے دن بچہ اسکولے گیا اور اسکول میں گڑبڑ ہو گئی۔ گڑبڑ ہوئی تو مجھے ٹیچر کا
فون آ گیا، میں بچے کو لے کے گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو روحانی گڑبڑ تو ہوئی ہے شیطانوں کی طرف سے. اس کو ٹھیک کیا. رات کو پھر ہم بیٹھے مجلس میں اکٹھے ہو کے تو حاضری کی. تو حاضری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک، یعنی میں تو خود ہی کہوں گا کہ خود آ گئے، لیکن حمزات بھی آتے ہیں اور خود بھی آتے ہیں. تو آگے تو مجلس ہو رہی تھی تو یہ شیطان نے یہ پنگا لیا. تو میں نے کیا کیا کہ اس کو پکڑتے ہیں. کڑے تھے میرے پاس، نظام تو تھا لیکن حاضری نہیں تھی. تو اس حاضری کی مدد سے اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. حضرت شہباز قلندر بھی تھے، حضرت صابر پیا سرکار تھے، داتا علی حجویری تھے، شیخ الہندی صاحب تھے، ایک اور صوفی اکرم صاحب ہے وہ تھے. اس طرح کافی لوگ تھے. تو ہم نے روحانی طاقت کی مدد سے اس کو کڑے کوڑے لگا کے اس کو پکڑنے کی کوشش کی. پہلے تو اس نے 2-3 کڑے توڑ دیے، پھر بالآخر ہم نے پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد پھر ایک آگ والا کڑا ہوتا تھا میرے پاس اس وقت، تو اس کی مدد سے اس کو جلایا گیا. جلانے کے بعد اس کی جو سوا تھی نا وہ ایک بوتل میں بند کر دی. اور فیصلہ یہ ہوا کہ ایک میرے بھائی کے پاس کلام ہے، فنا کا کلام ہے، وہ اس سوا کو فنا کرتے رہے گا. تو اور کسی نے آواز دی اور نے کہا ایک کلام اور بھی بندے کے پاس ہے فنا کا، وہ بھی منگوا لیا گیا. اور ان کلاموں کو سب نے پاور دی. کہنے لگے کہ اب 7-8 دن تک تو یہ سوا کو فنا کرتے ہیں. سوا بوتل میں بند کی. بند کرنے کے بعد اس کو رکھ دیا. جو روشنیاں تھیں، کلام تھے جو، وہ اس بوتل کے اندر تھے. ابھی مجلس برخاست ہوئی ہے اور وہ چلے گئے ہیں. میں اٹھ کے نماز پڑھنے لگا ہوں، مسلح پہ کھڑا ہوا. 2 نفل میں نے پڑھے ہیں. تو ابھی میں اتحیات پہ بیٹھا ہوا ہوں تو میرے بھائی کی آواز میرے کان میں پڑی، کیونکہ اس کا بھی ایک کلام تھا. تو وہ باطن کا نظام میرا چل رہا تھا اس وقت. آواز بڑی کرنا نکل چلے. تو دوران نماز میرا باطنی کا پیچھے کی طرف دھیان گیا تو میں نے دیکھا کہ اس بوتل میں 2 روشنیاں دوڑ رہی ہیں جو اس کو مسلسل فنا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. لیکن نیچے ایک چیز آ گئی ہے، اتنی سی ہے جیسے ایک 2 سطر موٹا کو پلاسٹر کا ٹکڑا ہوتا ہے، اس طرح کی ہے. نہ تو بالکل گول نہیں ہے. وہ اس کو 2-3 بار اس نے ایسا کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بوتل سے نکلا اور ہمارے سامنے بھاگ گیا. آج اتنا ہی. باقی کل کی کہانی میں اس سے آگے پھر بیان کروں گا. تو آج کا نسخہ میں جو دینے جا رہا ہوں وہ ہے، اگر کسی کو شہد کی مکھی لڑ جائے یا یہ پیلا پھون لڑ جائے، ڈیمو جس کو کہتے ہیں، یا وہ کالا ڈیمو لڑ جائے، ان دونوں میں سے، تینوں میں سے کوئی چیز لڑ جائے، شہد کی مکھی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ڈیمو ہو یا جو بھی ہو، 1 لڑے یا 2 لڑے، جتنی بھی لڑ جائے، اس کے لیے کالا صابن لے لینا. کالا صابن لے کے اس کو گیلا کرنا ہے. یہاں وہ لڑا ہوگا اس کو کالے صابن کو اس کا وہاں رگڑنا شروع کر دینا ہے، گیلا کر کے. نہ تو سوج پڑے گی اور 5-7 منٹ کے اندر درد بھی ساری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. یہ برائے مہربانی اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں. کل کی ویڈیو دیکھنے کے آگے اور بہت سارے مسائل آئیں گے. کیسے ہم جا رہے ہیں، کیسے نہیں نکل رہے ہیں، یہ شیطانیت کیا کر رہی ہے، کیا نہیں. بتانے کا مقصد تو یہ تھا، لیکن اس کو پھیلایا نہیں جا رہا. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلائیں. آپ اپنے جو واٹس ایپ کے نمبر ہیں ان نمبروں کے اوپر بھی اس کو آپ آگے بھیج سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پھیلے اور لوگوں کو فتح. میں ابھی تک جتنی بھی میری ویڈیو آئی اس کے آخر میں ایک نسخہ دے رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.